اور حکمت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کالا صرف ایک شیڈ، صرف ایک رنگ نہیں ہے، اس میں الگ الگ شیڈز ہیں۔ سفید صرف ایک رنگ نہیں ہے، اس میں الگ الگ شیڈز ہیں۔ جب ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے علم حاصل کرنے کے بعد کہ ہم ان شیڈز کو بھی دیکھ سکیں، جب ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم جو بالکل جائز ہیں، قانونی ہیں، اخلاقی ہیں، ایسے 2-3 آپشن کے بیچ میں اس آپشن کو تلاش کر سکیں جس میں نہ صرف ہمارا بھلا ہو بلکہ اس میں عوام کی بھی فلاح و بہبود ہو، جب ہمارے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے تو آدمی کو، انسان کو، ہم جب اس طرح آدمی استعمال کرتے ہیں لفظ تو اس میں خواتین شامل ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں خواتین کو باہر چھوڑ رہا ہوں۔ جب یہ صلاحیت آ جاتی ہے تب اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کو حکیم کہا جائے۔ تو مجھے پورا یقین ہے، وشواس ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، چونکہ یہ علم یونان سے عرب اور فارس ہوتا ہوا ہمارے یہاں پہنچا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج عربوں میں، مجھے نہیں لگتا پوری عرب دنیا میں کوئی طبی کالج ہے، ایران میں بھی مشکل سے ہے، بلکہ جہاں تک میں جانتا ہوں عرب دنیا میں تو دوائیوں پر بھی پابندی ہے، ایلوپیتھی کے علاوہ ساری دوائیوں پر بھی پابندی ہے۔ لیکن عربوں میں ایک کہاوت تھی کہ دنیا میں 2 ہی علم ہیں، ایک علم الادیان اور ایک علم الاجسام۔ There are only 2 types of knowledge: the knowledge of religions and the knowledge of human bodies. These were the recognized branches of knowledge. اسی کو ہی علم مانا جاتا تھا۔ اب وہ اس کا توسیع ہو کر اب اسی سے ہی بہت ساری برانچز آ گئی۔ تو ہمارے ہاں یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ آپ کے علم کی اہمیت، اور آج صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نیا تصور آیا، ہولسٹک اپروچ، ہولسٹک ٹریٹمنٹ، جہاں پر بڑے اسپتال بھی دنیا کے جو آلٹرنیٹو میتھڈز ہیں ٹریٹمنٹ کے، ان کا بھی استعمال ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں ہمارے وزیر اعظم شری نریندر مودی جی کی پہل پر یہ جو نیا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے آیوش، اس نے ایک آیوروید کو، اور دھیان رکھیے گا کہ انگریزوں کے زمانے میں حکیم اجمل خاں کی تحریک صرف یونانی کے لیے نہیں تھی، انہوں نے جو اکٹھا کیا تھا وہ آیورویداچاریہ اور حکیم دونوں کو اکٹھا کیا تھا، اور دونوں کو اس برٹش پالیسی سے محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی جس میں انڈیجنس سسٹمز آف میڈیسنز کے لیے تقریباً کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی تھی کہ وہ زندہ رہ سکے۔ تو یہ آیوش کا منترالیہ جو آلٹرنیٹو سسٹمز آف میڈیسن کو دیکھتا ہے، اس کے چلتے اور نئی بیداری آئی۔ بلکہ میں آپ کو اپنا کہتا ہوں کہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو عام طور سے ڈائگنوسس ایلوپیتھی کے ڈاکٹر سے کراتا ہوں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت سالوں سے، اور دوائی یا تو یونانی لیتا ہوں یا آیورویدک لیتا ہوں، دوائی ایلوپیتھی کی نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ بہت پہلے میں نے جمشید جی ٹاٹا کی بایوگرافی پڑھی تھی، انہوں
ने लिखा कि अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाइए। अंग्रेजी में है बायोग्राफी उनकी, मैं आपको उर्दू में तर्जुमा करके बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाइए, अपने आप को दिखाइए, डॉक्टर से नुस्खा लीजिए, फीस अदा कीजिए, क्योंकि डॉक्टर को जिंदा रहना। फिर केमिस्ट की दुकान पे जाइए, नुस्खा उसे दीजिए, दवाई खरीदिए, पैसे दीजिए, क्योंकि केमिस्ट को भी जिंदा रहना। और जब आप घर लौट के वापस आए तो दवाई को तकिए के नीचे रख दीजिए, बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आपको भी जिंदा रहना। तो उसके चलते ऐसा दिमाग में बैठा कि भी दवाई तो तशखीस चाहे जहां कराइए, डायग्नोसिस, लेकिन दवाई तो जरूरत तो है दवाई, तो या तो यूनानी या आयुर्वेदिक। और मेरे ख्याल से मेरे जो बैग मेरे हाथ में रहता है उसमें सुआलीन हर वक्त मौजूद रहती है, जो यूनानी प्रोडक्ट है। ये तो मैंने आपको इसी बताया। हिंदुस्तान आज का नहीं, मैं कोई आज की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, हमेशा से एक तर्ज फिक्र रहा है। हिंदुस्तानी तहजीब में जो सबसे बड़ा जिंदगी का मकसद है उसको कहा गया है एकात्मता, वहदतुल वजूद। रूहानी ताल्लुक है हमारा सबका एक दूसरे से। हम चाहे जहां भी हों, बनी नौ इंसानी का एक दूसरे से ताल्लुक है, और वो रूहानी रिश्ता एकात्मता, और उसको सबसे आला मुकाम दिया गया है। और मैं स्क्रिप्चर की तो है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा किताबें हैं जिन्हें मजहबी सहीफा माना जाता है, एक किताब का मुल्क नहीं, तो वो भरे पड़े हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मैं गीता की बात करता हूँ, बड़े जोर से कहा गया यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। जो मुझे यानी खुदा को सब में देखता है और सबको खुदा में देखता है, न वो कभी खुदा से अलग होता है, न खुदा कभी उससे अलग होता है। यानी सबके लिए इसका नतीजा क्या होगा जब आप सब में खुदा को देखेंगे? फिर आप जिसे बलाकत कर्रमना बनी आदमा कहा गया है कुरान में, फिर आप हर इंसान का एहतराम करेंगे। फिर आप हर इंसान के लिए आपके दिल में दर्द होगा। बनी आदम आदाए यक दीगरन के दर आफरीनश ज़यक गोहरन चुगर। एक ये यूनाइटेड नेशंस की जो मेन बिल्डिंग है, ये ईरानी शायर थे शेख सादी, उनका ये कलाम और ये मेन बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान के जिस्म के एक उज़ू में दर्द होता दीगर उज़ू का नमानत करा, तो दूसरे जो इंसान के जिस्म के ऑर्गन है उन्हें सुकून नहीं आता। तू गर दीगरे, अगर तुझे दूसरों के दर्द में गम नहीं होता तो फिर तुम इस इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। वही चीज यहां कही गई है, एक आत्मता। दुनिया में तो बहुत से स्पीशीज हैं जिनके जानदार हैं। हर स्पीशीज इंसानों के अलावा अपने लिए जिंदा रहते हैं। इंसानों के ऊपर उनको जो अक्ल दी गई है, जो तसव्वुर की ताकत दी गई है, कल्पना की शक्ति दी गई, उसका मकसद इतना बड़ा सर सिर्फ हमारा ही क्यों, दूसरे जानवरों का भी हो सकता था। जानदारों का कहना चाहिए, जानवरों का नहीं, जानदारों का हो सकता। इसलिए कि हमसे
جو توقع کی گئی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گئے۔ دل میں درد، صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہنا ہے۔ آخر آپ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ آپ یہ علم سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کا جو بیماری سے، درد سے، کسی حادثے سے پریشانی میں آ گئے، تاکہ آپ ان کا علاج کر سکیں۔ اور مجھے یاد آیا ایک حدیث قدسی، عام حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزے، ہمیں تو کچھ اور بتایا جاتا ہے تقریروں میں، لیکن حدیث قدسی ہمیں کہتی ہے کہ روز قیامت اللہ سوال کرے گا۔ میں الفاظ پہ غور کریے گا، اور مولانا آزاد کی قرآن کی تفسیر پہلا والیوم جو الحمد پر ہے، صرف الحمد پر پورا والیوم، جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ اسے دیکھ لیں۔ اس میں مولانا نے خاص طور سے اسی حدیث کو کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کہے گا میں بیمار تھا، تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں، میں بیمار تھا، الفاظ پر غور کریے گا، میں بیمار تھا، I was unwell and you did not care to visit me۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا، دو جہان کے مالک آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تیرا جاننے والا فلاں شخص بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو چلا گیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اسی طرح آئے گا، میں بھوکا تھا تو انہیں کھانا نہیں کھلایا، تو پھر گھبرائے گا، پوچھے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا فلاں دن فلاں شخص تیرے دروازے پہ بھوکا آیا تھا، اگر تو نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں پیاسا تھا۔ پھر وہی سوال ہوگا اور پھر وہی جواب کہ اگر پانی پلا دیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو ہمارے یہاں جیسا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں چونکہ ایکاتمتا سب سے بڑا آدرش ہے، جیون مکتی کے لیے سوامی وویکانند نے جس آرگنائزیشن کو قائم کیا، راما کرشنا مشن، اس کے موٹو پہ میں کل ہی چانکیہ یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ اس کے موٹو پہ کبھی غور کریں۔ اس کا موٹو ہے آتمنو موکشارتم جگت ہتائے چ۔ اگر اپنی نجات چاہتے ہو تو دنیا کی فلاح کے لیے کام کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول، انہوں نے کہا وہ عبادت کرو جو صرف تمہارے فائدے میں نہ ہو۔ انہوں نے اس کو نام دیا ہے عبادت لازمی، عبادت تعبدی۔ کہا عبادت لازمی تو تمہارے اپنے فائدے میں ہے، تم خود مرنے کے بعد کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ عبادت کرو کہ جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ سکے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ عبادت کون سی ہے؟ کہا وہ عبادت ہے، وہ کام ہیں جن سے خدا کی مخلوق کو راحت پہنچ سکے۔ اور میں تو ظاہر ہے شاید آپ نے یہاں بلایا ہے، مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ میں آپ کے موضوع کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے پری میڈیکل کیا ہے، مگر عمر کم تھی اس لیے MBBS کے کمپٹیشن میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اپنی فیملی، اپنے والد سے کہا کہ اب میں 1 سال تو بیٹھ نہیں سکتا، تو مجھے وہ سبجیکٹ پڑھنے دیجیے جس میں میری دلچسپی، اور میں سوشولوجی اور پالیٹکس میں، عمر میری کم تھی، میں بیٹھ نہیں سکتا تھا اتنا، لیکن پری میڈیکل تو کیا ہے کم سے کم، تو اس ناطے تھوڑا تھا میں نے سوچا کہ ٹھیک ہی ہے، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں تو ہم پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی کہا گیا کہ یہ
जो हमारा जिस्म है, इसको सेहतमंद रखना इसलिए जरूरी है कि अच्छे काम जो हमें करने चाहिए